اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا آبا اجداد کی جہالت کی تقلید سے روکا گیا، اس کے بعد مسئلہ وصیت اور اصلاح شہادت یعنی گواہی کا ذکر ہے کہ گواہی دو معتبر مسلمانوں کی ہونی چاہیے، لیکن اگر بوجہ مجبوری مسلمان میسر نہ ہو تو غیر مسلم کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے انبیاء علیہ السلام کا معجزات دکھانا ان کے معبود ہونے کی دلیل نہیں ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے چند معجزات دکھائے جس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم اور ارادے کے محتاج ہیں۔ تو عیسائی آج جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وہ الہ ہے یا الہ کا جز ہے، تو یہ سراسر غلط اور شرکی عقیدہ ہے۔ آج ہم سورہ مائدہ آیت نمبر 109 سے 115 تک کریں گے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، تو ہی بہتر جاننے والا ہے غیب کی باتوں کا۔ یوما یعنی جس دن، یجمع اللہ جمع کرے گا اللہ، الرسول رسولوں کو، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا۔ رسول کم جو ہے یہ جمع ہے رسول کا، یعنی سارے رسولوں سے۔ فیقول پھر کہے گا یعنی پوچھے گا، ماذا اجبتم کیا جواب ملا تھا تمہیں۔ قالو وہ کہیں گے، لا علم لنا نہیں علم ہمیں، انکا بے شک تو، انت تو ہی، علام الغیوب خود جاننے والا ہے غیبوں کا۔ اس آیت میں قیامت کے متعلق ایک مضمون کو اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ قیامت کے ہولناک دن میں جب عام لوگوں کا چھوڑیں پیغمبروں کا وہ حال ہوگا کہ وہ نفسی نفسی کریں گے، یعنی پیغمبر اللہ کے خوف سے ڈرے ہوئے ہوں گے اور ان کی زبان پہ صرف نفسی نفسی ہوگی۔ اس دن کا حال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا یعنی پیغمبروں سے کہ بتاؤ تم لوگ جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے تو ان کا ریاکشن کیا تھا، ان سے تم کو جواب کیا ملا تھا۔ تو وہ جواب میں بولیں گے کہ ہم نہیں جانتے، یعنی اتنا روب ہوگا، خوف ہوگا کہ انہیں یاد ہی نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ ان کے جواب دینے کا یہ بھی ہوگا، وہ جو پیغمبر جواب دیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، تو جواب دینے کا وجہ یہ ہوگا کہ ادب اور احترام کی وجہ سے بھی ایسا کہیں گے، کیونکہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا تھا تو فرشتوں نے کیا جواب دیا تھا، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ انک انت علام الغیوب، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر تو لوگوں کے ظاہر کا حال جانتے ہیں، دل کا حال ان کو نہیں پتہ، یعنی انسان کے دل میں کتنی منافقت ہے اس کا ان کو نہیں پتہ ہوتا، اس لیے وہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم، یعنی کہ ہمیں پتہ نہیں، ہم نہیں جانتے۔ جو کچھ جواب انہوں نے دیا، ہمارا کام یہ تھا کہ آپ نے ہمیں جو پیغام دیا تھا ہم نے ان کو پہنچا دیا، اب اس کے بعد ہمارے جب تک ہم دنیا میں رہے ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ کیا کہتے تھے، لیکن ہمارے جانے کے بعد ان کا کیا حال ہوا ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ اور پیغمبر کے دنیا کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کے بعد کیا کیا وہ انہیں نہیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر جو ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک دلیل ہم کو اس سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر ہوں گے تو آپ کے امت جو ہے تمام امت آئیں گے اور اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلائیں گے، یعنی جب آپ پلائیں گے اس کے بعد کوئی انسان پھر کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ تو کچھ امتی جو ہے آپ کی طرف بڑھیں گے پینے کے لیے، تو ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی، تو اس وقت اللہ کے رسول کہیں گے کہ یہ تو میرے ہی امت ہے، تو اس وقت فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم
آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کتنی نئی نئی چیزیں شامل کر دی تھی، اس لیے یہ آپ کے امت نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے حوض کوثر نہیں لیں گے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر جب تک دنیا میں رہتے ہیں تبھی تک ان کو علم ہوتا ہے، جانے کے بعد ان کو پھر کوئی علم نہیں ہوتا ہے۔ اس آیت سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب تک مکمل علم نہ ہو کسی کے پاس تو کسی چیز کا جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ فرشتوں کا اور پیغمبروں کا یہی حال تھا کہ پیغمبروں نے بھی مکمل علم نہ ہونے کی وجہ سے جواب نہیں دیا اور فرشتوں نے بھی وہی کام کیا۔ دوسری بات، اس سوال کے مخاطب اگرچہ پیغمبر ہوں گے لیکن در حقیقت شہادت ان کی امتوں، یعنی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو ان کی امتوں کو سنانا ہوگا، ان پیغمبروں کے، یعنی ان پیغمبروں کے امتوں کو بات سنانی ہوگی، اس لیے لیکن اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے جو قوم جو ہے کفر کرے گی یعنی پیغام ملنے کے بعد، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے روبرو مخاطب نہیں ہو رہے ہیں۔ قیامت ہوگا کب؟ کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یوم، یعنی جس دن یجمع اللہ جمع کرے گا، تو کیا یہ درمیانی حصے میں ہوگی اس دن، یا آخری حصے میں ہوگی، یا شروع کے حصے میں ہوگی؟ تو یہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے، بس یہاں کہا گیا ہے کہ جس دن وہ ہوگا۔ آیت نمبر 110، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم ذرا میرے ان انعامات کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوئے ہیں، جبکہ میں نے تمہاری مدد کی روح القدس سے، تم گفتگو کرتے تھے لوگوں کے ساتھ پنگھوڑے میں بھی اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور یاد کرو میرے اس احسان کو جبکہ میں نے سکھائی کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل، اور یاد کرو جب تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک اڑنے والا پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو میرے حکم سے، اور جب تم مردوں کو نکال کھڑا کرتے تھے میرے حکم سے، اور یاد کرو میرے اس احسان کو بھی جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک دیے تم سے، جبکہ تم آئے ان کے پاس کھلے معجزات کے ساتھ، تو کہا ان لوگوں نے جو ان میں سے کافر تھے کہ یہ تو سری جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اذ اور جب یعنی یاد کرو وہ موقع جب قال اللہ تعالیٰ کہے گا، کب کہے گا اللہ تعالیٰ؟ قیامت کے دن جب یہ سوال جواب ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر مخاطب کر کے بات کریں گے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، علیکہ جو تجھ پر تھی۔ قیامت کے دن اللہ بندوں کو نعمتیں یاد کرائے گا، یہاں تک کہ پیغمبر کو بھی۔ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیکہ، میری نعمتیں یاد کرو جو تم پر تھی، وہ کیا تھی اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، وعلی والدتک، اور جو تیری والدہ پر تھی۔ اب یہاں پہ دیکھیے ماں کا حساب بیٹے سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ والدین پر جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ اولاد پر بھی ہوتی ہے، اولاد بھی اس کی حصے دار ہوتی ہے۔ جس طرح اولاد مال کی وارث بنتی ہے، اسی طرح باقی نعمتوں کو بھی نعمتوں میں بھی جو ہے اولاد حصہ دار ہوتی ہے۔ جیسے والدین کو اگر شہرت ملتی ہے تو کیا اس کا مزہ اولاد نہیں اس کو انجوائے کرتے ہیں؟ اولاد بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اس لیے والدین کو جو بھی بینیفٹ ملتا ہے اس کا فائدہ اولاد کو ملتا ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی اور ان کی والدہ کی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ کچھ چیزیں تو انسان جو ہے محنت سے حاصل کرتا ہے، لیکن
کچھ چیزیں جو ہے انسان کو بنا محنت کے مل جاتا ہے. اب فرض کیجئے کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے اس میں ہماری کیا محنت تھی؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ بلا محنت مل گئی. ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اس میں بھی ہماری کوئی محنت نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے دی ہمیں. تو مریم علیہ السلام کو جو نعمتیں دی گئی، سب سے پہلی نعمت تو یہ کہ وہ قبول کر لی گئی تھی. جب وہ محراب میں ہوتی تو بے موسم کے پھل ان کے پاس ہوتے کہ ان کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام پوچھا کرتے، قال یا مریم ان لکی ھذا، کہ مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا یہ بے موسم کے پھل؟ تو وہ کیا جواب دیتی؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہ وہ کہتی کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہیں. یعنی کھانے پینے کی نعمتوں کے علاوہ ان کو کیا نعمت ملی تھی؟ علمی نعمت. اور سب سے بڑی نعمت علم کی نعمت ہوتی ہے جو ان کو ملی تھی. اور سب سے بڑی اس میں بھی اور ایک چیز جو خاص تھی وہ یہ تھی کہ ان کو ایسا ماحول کریٹ کر کے دیا گیا تھا کہ وہ محراب میں عبادت کرتی رہتی تھی. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو عبادت کرنے کے مواقع مل جائے. اور پھر اس کے علاوہ انہیں معجزاتی اولاد ملی. اور ولادت کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا تھا کہ روایت میں آتا ہے کہ جس جگہ پہ ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا اور کھجور کے درخت کو ان کے تابع کر دیا کہ بس وہ ہاتھ اٹھاتی تھی اور وہ کھجور ان کے پاس جو ہے گر جایا کرتی تھی. تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کس مریم علیہ السلام کو دی. پھر ان کو ایسی اولاد دی کہ ان لوگوں نے جب ان پہ الزام لگایا تو وہ جھولے میں بول اٹھے. عیسیٰ علیہ السلام ان کی پاکی بیان کی. تو ان پر جو نعمتیں تھیں ان کی اللہ نے جو انعامات اور احسانات ان پہ کیے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر رہے ہیں. سورۃ تکاثر میں آتا ہے نا کہ ثم لتسألن عن النعیم، کہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے ان نعمتوں کے بارے میں جو تم کو دی گئی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ عبادات کرتے تھے تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ تو بخشے بخشائے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، رات رات بھر جو ہے عبادت کرتے ہیں، قیام میں کھڑے رہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ ہے نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ. یعنی قیامت کے دن یاد کرائی جائے گی ہمیں، دنیا میں خود یاد کر لینی چاہیے جو چیز کل اللہ تعالیٰ یاد کرائیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، ہمیں وہ یاد کر کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بارے میں پوچھیں گے. اس سے بہتر ہے کہ ہم دنیا میں اس کا شکر ادا کر لیں. اور شکر کتنی طرح کا ہوتا ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ شکر 3 طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1 زبان سے، نمبر 2 دل سے، اور نمبر 3 عمل سے. یعنی زبان سے جو بھی نعمتیں ملی ہے اس کا اعتراف کرنا ہے، اور دل سے اس کا اعتراف کرنا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے، اور عمل سے یعنی کہ عمل سے بھی ہم کو ظاہر کرنا ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں. جو اس دنیا میں ہم رہتے ہوئے اگر اس سوال کا جواب تلاش کر لیں گے تو کل اللہ تعالیٰ کے سوال سے بچ جائیں گے. اب جو نعمتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوتی تھی ان کا ذکر آتا ہے. پہلی نعمت کیا تھی؟ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید کی تھی. روح القدس سے تائید کی، تائید مطلب مدد کی. یہاں روح القدس سے جبرائیل علیہ السلام مراد ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کو پاک روح یعنی قدس کیوں کہا گیا؟ قرآن پاک میں جبرائیل علیہ السلام کی کئی صفتیں بیان ہوئی ہیں. آپ علیہ السلام جو ہے فرشتوں کے سردار ہیں. اب دیکھیں کسی بھی شخص کے لیے کتنی بڑی آنر کی بات ہوگی کہ اس کی مدد کوئی فرشتے کرے آ کر، اور یہاں تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے فرشتوں کے سردار کر رہے ہیں مدد. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کتنی بڑی آنر کی بات ہے. دوسری خصوصیت جو عیسیٰ علیہ السلام کو ملی وہ کیا تھی؟ تکلم الناس فی المہدی وکہلا، تم کلام کرتے تھے لوگوں سے مہد میں یعنی جھولے میں اور ادھیڑ عمر میں. جھولے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی
اتنی خوبصورتی سے اتنی فصیح اور بلیغ زبان میں بولے. اور روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام بچپن سے مثلا جب آپ علیہ السلام صرف 12 سال کے تھے تو وہ تورات کو ایسے فرفر پڑھتے تھے کہ بڑے بڑے علماء یہود کے حیران ہو جاتے تھے کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنی اچھی طرح سے کیسے پڑھ رہا ہے. تو یہ ایک خاص بات تھی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کہ بہت فصاحت اور بلاغت تھی ان کے اندر. تو اب یہاں پہ جو ہے آپ دیکھیے کہ یہاں پہ کہلا لکھا ہوا ہے، اور کہلا کا مطلب ہوتا ہے کہولت کی عمر، یعنی کہولت کی عمر کہی جاتی ہے 30 سے لے کے 40 سال کی عمر کو. تو عیسیٰ علیہ السلام 30 سال میں تو آسمان میں اٹھا لیے گئے، تو پھر کب کہولت کی عمر میں بات کریں گے، یعنی ادھیڑ عمر میں کب بات کریں گے؟ تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں آئیں گے اور پھر ان کی شادی ہوگی، پھر وہ ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے اور طبعی موت ان کی ہوگی. تو اس لیے یہاں کہا گیا ایک تو بچپن میں انہوں نے بات کی مہد میں، جھولے میں، اور پھر بات کریں گے قیامت کے قریب. بات ہے نا کہ اپنی بات دوسروں کو کنوے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچا پا رہے ہیں اور لوگ سمجھ پا رہے وہ بات کو. تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کے اندر اگر یہ خصوصیت موجود ہے، اور اس میں فخر نہیں کرنا چاہیے کہ بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے. اگلی نعمت وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جب میں نے سکھائی تجھ کو کتاب اور حکمت. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات اور انجیل. یہاں پر کتاب سے مراد کتابت بھی لی گئی ہے. کتابت سے مراد لکھنا، یعنی لکھنا سکھایا. پھر کتابوں کو پڑھنا، جاننا، اور حکمت سکھایا، یعنی علم اس کا فہم، رشد، عقل، بہت سمجھداری عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے. تو تورات اور انجیل عطا کی، چونکہ آپ بنی اسرائیل ہی کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے آپ کو تورات کی تعلیم بھی دی گئی. پھر اگلی نعمتیں وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب تم بناتے تھے مٹی سے پرندے کی شکل کے مانند. یعنی صرف ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ کاریگری بھی اللہ نے ان کو سکھائی تھی. یعنی ہاتھوں سے مٹی کا پرندہ بنا دیتے تھے اور وہ ایسے پرندہ پھر اس میں روح پھونکتے تھے تو وہ اڑ جاتی تھی بِإِذْنِ، اللہ کے حکم سے. فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر تم پھونک مارتے تھے اس میں. فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، تو وہ اڑتا پرندہ ہو جاتا تھا میرے اذن سے، یعنی اللہ کی مرضی سے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر زاد اندھے کو، یعنی اکمہا کہتے ہیں پیدائشی اندھے کو، اور پیدائشی اندھے کو ٹھیک کرنا امپاسبل ہوتا ہے. والابرص، اور برس والے کو، یعنی جلد کی بیماری جس کو ہوتی تھی. تو بِإِذْنِ، میرے اذن سے. ہر چیز کے بعد بِإِذْنِ کا لفظ آ رہا ہے. اگلی نعمت وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور جب تم نکالتے تھے مردوں کو. کہاں سے؟ قبر سے. قبر سے نکال کر کھڑا کر دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. آپ علیہ السلام جب بھی کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تو وہاں پہ مردے کو کہتے کہ جو بھی اندر ہے باہر نکل آؤ. تو کیا ہوتا، وہ جو مردہ ہوتا، چاہے وہ ابھی کا دفنایا ہوا ہو یا 50 سال 100 سال پہلے کا دفنایا ہوا ہو، وہ نکل کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا وہ مردہ. اگلی نعمت وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روک رکھا تھا بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تجھ سے. یعنی بنی اسرائیل ان کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہوا تھا، اور آخر میں اللہ نے انہیں کیا کیا، جب یہ لوگ بہت زیادہ دشمنی پہ اتر آئے اور ان کی جان کے دشمن بن گئے تو اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. اذ جئتہم بالبینات، جب تم لائے ان کے پاس کھلی نشانیاں. مگر بنی اسرائیل نے کیا کیا، فقال الذین کفروا منہم، لیکن بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے انکار کیا وہ کہنے لگے ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، سحر مبین، جادو کھلم کھلا. یہ معجزات نہیں بلکہ جادوگری ہے. یعنی تھی تو وہ بنی اسرائیل کی ہی قوم،
اتنے کھلے کھلے معجزات دیکھنے کے بعد کہ اندھا کو ٹھیک کر رہے ہیں، کوڑھی کو ٹھیک کر رہے ہیں، مردہ کو زندہ کر رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے کیا کہا کہ یہ جادو ہے، یہ معجزہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 111، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور یاد کرو میرے احسان کو جب میں نے اشارہ کیا حواریوں کو کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ مسلمون مطلب فرما بردار۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف۔ وحی کیا ہوتا ہے؟ وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ، ٹھیک ہے۔ جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف، اور یہ جو اشارہ ہوتا ہے یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شرعی اور ایک ہوتا ہے کونی۔ شرعی وحی کیا ہوتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ انبیاء کو احکام بھیجتے ہیں، جیسے تمام انبیاء و رسول کی طرف وحی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آتی تھی۔ اور دوسری قسم وحی کی جس کو ہم عام زبان میں الہام کہتے ہیں یا پھر القاء کہتے ہیں کہ اس پر القاء ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ نبی تو نہیں تھی، اسلام میں عورتیں نبی نہیں ہوا کرتی ہیں، لیکن ان کے دل میں اللہ نے کیا الہام کیا تھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْنَا أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْجِعِي، کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا، یعنی ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ اور پھر اس کو ٹوکری میں ڈال کر سمندر میں بہا دو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں جو پرندوں کے اندر جو بات ہوتی ہے، جیسے شہد کی مکھی کے اندر کیا اللہ نے الہام کیا ہے، یعنی سورہ نحل میں آتا ہے نا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذْ مِنَ الْجِبَالِ الْبُيُوتَ، کہ تیرے رب نے وحی نازل کی شہد کی مکھی کی طرف کہ تم پہاڑوں میں اپنا گھر بنا لو۔ تو یہ جو مکھیوں کو یا پرندوں کو یا پھر عام انسانوں کو جو وحی ہے اس کو القاء کہتے ہیں، کہ دل میں بات ڈال دینا، ولیوں کے دل میں بھی جو بات ڈالی جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حواریوں کو وحی کی، یہ کون سی وحی تھی؟ دوسری والی وحی تھی، یعنی کونی وحی تھی۔ تو یہاں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ حواری سے مراد نبی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کسی رسول کے بعد نبی آتے ہیں اور اسی کی شریعت، نبی کیا کرتے ہیں اسی رسول کی شریعت کو فالو کرتے ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ ویسی وحی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو الہام کرتا ہے۔ تو آج دنیا میں جتنی بھی طرح کی آپ دیکھیں انوینشن جو ہو رہی ہے، جو بھی سائنس جو امپروو کر رہا ہے، تو وہ انوینشن کیسے ہو رہی ہے؟ یعنی کسی نہ کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ وہ وحی ڈال رہے ہیں، تب نہ وہ انوینشن ہو رہی، وہ ایجادات ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک وحی ہے۔ اسی طرح آپ ایک اور سورہ بقرہ میں یا سورہ مائدہ میں ہی ہم نے پڑھا نا کہ حابیل اور قابیل کا واقعہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قابیل نے کیا کیا تھا، اپنے بھائی کو مار دیا تھا، پھر اس کی لاش کو لیے گھوم رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، کوے کو وحی کی تھی، اور کوہ نے کیا کیا تھا، ایک کوے کو مار کے پھر زمین کو کھودا اس نے اور پھر اس میں اس کو دفن کر دیا۔ تو یہ پرندے کو اللہ نے وحی کی، تو یہ ساری وحی جو ہے یہ دوسرے قسم کی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے کہ وہ جب بندوں کو کسی چیز سے نوازنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں وہ خیال ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں حواریوں کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا۔ حوارین جو ہے یہ حواری کی جمع ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حاورا، حور سے ہے، اسی سے لفظ حور بھی نکلا ہے۔ حور کا مطلب سفیدی، تو حواری سفیدی والے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے رنگ بہت سفید تھے، یعنی بہت گورے تھے، بعض کہتے ہیں کہ ان کے دل بہت صاف تھے، بعض کہتے ہیں کہ جتنے ایمان لائے تھے وہ پیشے سے دھوبی تھے اور کپڑے کو صاف کرتے تھے، اس لیے وہ حواری کہلائے۔ تو ہر نبی کے کچھ خاص دوست ہوتے ہیں جو بہت خاص ہوتے ہیں،
تو جو صرف ظاہر سے نہیں دل سے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو حواری کہتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی تھے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ کہا جاتا ہے. صحابہ مینس ساتھی. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری یعنی صحابہ کہلائیں. اور خاص آپ نے کس کے بارے میں کہا تھا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ان آمنو بی و بی رسولی، کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ. اور رسول سے مراد یہاں کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی نیک کام کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور یہ توفیق اللہ کس کو دیتا ہے؟ کسی کو دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے. یہ توفیق اسے ملتی ہے جو اس کا طالب ہوتا ہے. حقیقت میں جو نیک عمل کرنا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کوششیں بھی کرے گا، اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرے گا. تو جو چاہت رکھے گا اللہ توفیق اسی کو دے گا. اب بنی اسرائیل تو بہت تھے، اب دیکھیے کتنے سارے تھے بنی اسرائیل، لیکن اللہ نے توفیق کس کو دی؟ ان 12 لوگوں کو یہ توفیق ملی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل صاف تھے، وہ سچے تھے. اور یہ بالکل آزمائی ہوئی بات ہے کہ جو چیز ہم خالص دل سے مانگا کرتے ہیں وہ ضرور ملا کرتی ہے. یعنی خلوص ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طلب کے مطابق دیتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے. وہ فوراً مان گئے. واشہد، اور تم گواہ رہنا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ یا تو عیسیٰ علیہ السلام کو یا اللہ کو، کہ اللہ آپ گواہ رہیے بِأَنَّنَا مسلمون، کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں بنایا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بنایا تھا. کب بنایا تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر. لوگوں سے پوچھا تھا نا اللہ کے رسول نے کہ لوگوں کیا میں نے دین پہنچا دیا آپ تک؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. تو پھر آپ نے اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہے کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا. تو جو ایمان لاتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے. مگر انہوں نے کہا آپ گواہ رہیے ہم مسلمان ہیں. اسلام اور ایمان کا فرق جو میں بارہا بتا چکی ہوں. اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اسلام کا لفظ اکیلے بولا جاتا ہے اور ایمان اس میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایمان کا لفظ جب الگ بولا جاتا ہے تو اسلام اس میں شامل ہوتا ہے. ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلم مومن ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہر مسلم مومن نہیں ہوتا ہے. ہاں کانسیپٹ آف عبادہ میرا ویڈیو ہے، اس کو دیکھنا. ٹھیک ہے. اس میں مسلمان اور مومن اور مسلم کا فرق میں نے بہت واضح بیان کیا ہے. اس ویڈیو کو جا کے سننا. ٹھیک ہے. اگر دونوں ساتھ ساتھ بولا جائے تو ایمان اندر کی کیفیت اور اسلام ظاہری کیفیت کا نام ہے. آیت نمبر 112. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ جواب میں عیسیٰ نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو. یہ قوم کون سی تھی؟ بنی اسرائیل تھی، اس لیے ان سے بھی وہی مطالبہ ہو رہا ہے. اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم. حواری بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، اسی لیے دیکھیں مخاطب کرنے کا انداز بھی ویسے ہی ہے جیسے وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے تھے، یعنی نام لے کے پکار رہے ہیں
کہ عیسیٰ ابن مریم، صحابہ اکرام کو اس کی اجازت نہیں تھی، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ کر کوئی نہیں پکارتے تھے سوائے وہ بدو کے جو گمار تھیں۔ حل یستطیع ربک، کیا استطاعت رکھتا ہے تیرا رب؟ یہاں استطاعت بمعنی ارادہ ہو سکتا ہے، کیا ارادہ رکھتا ہے تیرا رب کس بات کا؟ ان ینزل علینا مائدۃ من، کہ اتارے ہم پر آسمان سے ایک خوان، یعنی مائدہ۔ اسی لفظ مائدہ سے سورت کا نام المائدہ ہے۔ مائدہ کھانے کو بھی کہتے ہیں اور اس دسترخوان کو بھی کہتے ہیں جس پر کھانا چنا جائے، تو یہاں مراد ہے کھانے سے بھرا ہوا دسترخوان۔ قال، کہا، کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی مومن متقی ہونا ہے، تو اگر تم متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے کیا مانگا؟ کھانے کا دسترخوان، یعنی سجا سجایا کھانا مانگ رہے ہیں۔ آگے دیکھیے کیا ہے، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل بالکل اطمینان ہو جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ علیہ السلام نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ یعنی قالو، انہوں نے کہا، نریدو ہم چاہتے ہیں۔ اچھا، یہاں اریدو ہوتا تو کیا مطلب ہو جاتا؟ میں چاہتا ہوں۔ نریدو ہم چاہتے ہیں، ان ناکل منہا، کہ ہم اس سے کھائیں، اس دسترخوان سے کھائیں۔ موسیٰ سے بھی کھانے کا ڈیمانڈ کیا، اور یہ بھی چونکہ بنی اسرائیل تھے تو ان کا کھانا ہر جگہ جو ہے کھانا آتا ہے ان کا، کہ کھانے کی فرمائش ان کی باقی ہے۔ ہم آسمانی رزق کھانا چاہتے ہیں، مقصد تھا ان کا۔ دوسرا مقصد ہمارا یہ ہے کہ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبَنَا، ہمارے دل مطمئن ہو جائے، یعنی ہر طرح کا شک شبہ نکل جائے ہمارے دل سے۔ اور تیسری بات وَنَعْلَمَ أَن صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لے کہ تو نے ہم سے سچ کہا تھا، تمہاری صداقت واضح ہو جائے۔ اور چوتھی بات کیا؟ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ہو جائے اس پر گواہوں میں سے، اور پھر ہم اس کو آگے بھی بتائیں اور دوسرے بھی ایمان لے آئیں کہ سچائی کی گواہی دینے والے ہم بن جائیں۔ یعنی ہم کھا لیں، پھر تیری تصدیق کریں، مطمئن ہو جائیں، پھر آگے بھی پہنچائے، شاہدین میں سے ہو جائیں۔ کیونکہ کوئی بھی فیکٹ سننے اور دیکھنے میں دیکھیے بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک وہ علم ہوتا ہے جو صرف سن کر حاصل ہوتا ہے، اور ایک وہ علم ہوتا ہے جو سننے کے ساتھ دیکھ کر حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ رسول ہیں، مگر کوئی معجزہ لے آئیے اور ہم دیکھ لیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہمارا اطمینان اور زیادہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ اطمینان جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی مانگی تھی، کہ میں اس کو ڈیٹیل کرتی ہوں۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ اللہ مانے گا، یعنی اطاعت کرے گا ہماری بات کا۔ اگر ہم مطالبہ کریں کہ آسمان سے ایک دسترخوان اتارے تو کیا اتار دے گا اللہ؟ اور اگر استطاعت کو استطاعت مان لے تو یہ اللہ کی طاقت پر شک نہیں تھا۔ یعنی وہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ کو یہ قدرت ہے یا نہیں، یہ شک کی بنیاد پہ وہ نہیں کہہ رہے تھے۔ اگر استطاعت، یہ جو ہے استطاعت مینس کہ کیا وہ بات مان لے گا، وہ جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا آپ میرے لیے یہ فیور کر دیں گی، تو اسی طرح وہ کہہ رہے کہ کیا اللہ ہمارے لیے یہ کر دے گا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ربی ارینی کیف تؤتی الموت، یعنی کہ اللہ ہمیں دکھا کہ تو کیسے موت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اولم تؤمن، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، ایمان تو ہے، ولکن لتطمئن القلب، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ جیسے زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری جب دی گئی تو زکریا علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انا یکون لی ولد، کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کہ میں تو اتنا عمر دراز ہوں، غالباً 80 سال یا کچھ ایسے ہی تھا ان کا ایج۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا تھا قال کذالک اللہ
ایسے ہی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، آپ یہ شک نہ کریں۔ کیا یقین نہیں تھا انبیاء کو؟ انبیاء کو یقین تھا، لیکن وہ نشانی مانگ رہے تھے کہ اطمینان قلب کے لیے، تو یہاں بھی یہ لوگ اطمینان قلب چاہتے تھے۔ تو یہاں استطاعت کے معنی کیا ہوئے؟ اطمینان قلب، ارادہ، اطاعت۔ یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ اطمینان قلب۔ تو اسی طرح جیسے آپ کہیں کہ کسی سے ہم لوگ جیسے دنیا میں کسی سے اگر فیور مانگیں گے تو مطلب اب دیکھیے اگر کوئی اس طرح پڑھے گا تو کیا لگے گا کہ اتنے قریبی ہواری اور وہ اللہ پر شک کر رہے ہیں۔ تو یہ عربی جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس لفظ کے ڈیپتھ میں جا سکیں۔ آیت نمبر 114، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ پر عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، اتار دے ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے جو عید بن جائے ہمارے لیے اور ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے، اور ایک نشانی ہو تیری طرف سے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا، حواریوں کی فرمائش پر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ دعا کی اللہ سے۔ کیا کہا؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب۔ عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ کو دو ناموں سے پکارا، عیسیٰ علیہ السلام نے۔ پہلا کیا؟ اللہ، اور دوسرا رب۔ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور رب صفاتی نام ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائیے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، تاکہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد میں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے۔ اس مائدہ اتارنے کی فرمائش کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ دن ہم خوشی کا دن منائیں، یعنی عید کا دن منائیں۔ عید کا مطلب خوشی کا دن نا، تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ مائدہ اترے اور اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیں۔ تو عید کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ عادہ یعودو سے نکلا ہے۔ عادہ یعودو کا مطلب ہوتا ہے لوٹ لوٹ کر آنا، یعنی لوٹ لوٹ کر آنے والی چیز، بار بار آنے والی چیز، کیونکہ عید ہر سال آتی ہے اور اس کے آنے کا انتظار بھی ہوتا ہے، اور اصطلاح میں عید خوشی کے دن کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن بن جائے۔ لاولنا، ہمارے پہلوں کے لیے، یعنی اس دور اس وقت کے لوگوں کے لیے جس کے سامنے یہ معجزہ ہو رہا ہے، وآخرنا، اور بعد کے جنریشنز کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور ایک نشانی تیری طرف سے، یعنی تیری قدرت کی نشانی، وارزقنا، اور رزق دے ہم کو، یعنی عطا کر ہم کو، وانت خیر الرازقین، تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنا رازق اور معبود اللہ کو جانتے تھے، اس لیے اپنی حاجت کس کو عرض کیا؟ اللہ تعالیٰ کو، جس سے ان کی عبودیت ثابت ہوتی ہے کہ وہ الہ نہیں بلکہ الہ کے بندے ہیں، جس کا نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ معجزے پیغمبر خود نہیں لا سکتے، پیچھے بہت سے معجزات کا ذکر ہوا، وہ سب بھی اللہ ہی کے اذن سے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا کہا؟ بِإِذْنِ، میرے اذن سے، یعنی میرے حکم سے۔ اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مائدہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا یہ اترا نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کے بعد عذاب سے ڈر گئے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈرو اور متقی بن جاؤ، تو حواری جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈر گئے، تو پھر اس لیے پھر انہوں نے مطالبہ چھوڑ دیا، لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اترا تھا، جیسے بعض روایات پیش کی جاتی ہے کہ دسترخوان اترا آسمان سے، اور اس کے بعد انہوں نے وہی کیا جو بنی اسرائیل کرتے تھے، یعنی انکار کیا۔ بعد میں کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو آپ جادو سے کر رہے ہیں، آپ پیغمبر نہیں ہیں۔ تو ان کو اللہ نے کیا عذاب نازل کیا؟ ان پر، ان کو سور بنا دیا اللہ نے۔
جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ جو دسترخوان آسمان سے اتارا گیا اس میں کیا تھا؟ اس دسترخوان میں بہت سارے انواع اقسام کی چیزیں تھیں، اس میں روٹی تھی، اس میں گوشت تھا، تو انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اس میں خیانت نہ کریں گے، یعنی نہ کل کے لیے ذخیرہ کریں گے. یعنی اس سے پہلے بھی جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی جب ڈیمانڈ کیا تھا تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ من و سلوہ جب اترا تھا کہ آپ اس کو ذخیرہ کر کے مت رکھیے، اسٹور کر کے مت رکھیے، کہ اللہ پر توکل کیجئے کہ اللہ آج دے رہا ہے تو اللہ کل بھی دے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ناصبری دکھائی. جب آسمان سے اترا تو وہ لوگ پھر ذخیرہ کرنے لگے، اسٹور کرنے لگے اس کو. بس اللہ کا غضب بھڑک گیا تو اس پر اللہ نے ان کو سزا دی. اور بعض اسرائیلی روایات میں تو اتنی تفصیل ہے ان کے بارے میں کہ وہ دسترخوان اتنا لمبا چوڑا دسترخوان تھا اور اتنی چیزیں تھی، گوشت تھی، پنیر تھی اور اتنا کچھ تھا. تو اور اس میں یہ بھی ہے کہ بعض کو سور بنا دیا گیا اور بعض کو بندر بنا دیا گیا تھا. یعنی ایک یہ سمجھ لیجیے ایک ڈائننگ ٹیبل کا نقشہ بیان ملتا ہے ان لوگوں کی کتابوں میں. لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے ہم جب یہ آیات پڑھیں تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے. آیات پہ تو ہم پورا یقین کریں گے، لیکن جب ان کی روایات پڑھیں گے تو نہ ہم تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، نہ سچ مانیں گے ان کو بالکل اور نہ اس کو جھوٹ مانیں گے ان کی روایتوں کو. بس سننے میں اور بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جس کی اجازت ہے. ہاں اس میں تو اللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا دسترخوان تو صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بہت سارے لیتے تھے، لیکن بالکل ایک دم وہ احکام الگ بات ہے. ان کے اس میں جو روایات موجود رہتی تھی تو ان پہ بالکل ہمیں ایک دم آنکھ بند کر کے یقین نہیں کرنا یا بالکل جھوٹ قرار نہیں دینا ہے، بلکہ سنیں گے اور سنا بھی سکتے ہیں. آیت نمبر 115 اللہ انی منزلہ علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. اللہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں نازل کر دوں گا اس کو تم پر، لیکن پھر اس کے بعد تم میں سے جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا تو پھر اس کو میں عذاب بھی دوں گا جو تمام جہانوں میں سے کسی اور کو نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلہ علیکم، بے شک میں اس کو نازل کرنے والا ہوں تم پر. فمن یکفر، تو جس نے انکار کیا کس سے؟ یہ مائدہ اترنے کے بعد، معجزہ دیکھنے کے بعد، بعد منکم اس کے بعد تم میں سے، فانی بے شک میں اعذبہ عذاب دوں گا اس کو، عذاباً ایسا عذاب، لا اعذبہ نہیں میں عذاب دوں گا اس کو، احدا من العالمین کسی ایک کو بھی جہان والوں میں سے. یعنی اس مائدہ کے اترنے کے بعد جو جھٹلائے گا اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا اس وقت کے جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا. اتنی سخت سزا کیوں سنائی گئی اس آیت میں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو انہوں نے خود ہی بہت سے وعدے کیے کہ ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، آنکھوں دیکھا حال لوگوں کو سنائیں گے دین کی اور لوگوں کو کے سامنے تصدیق کریں گے. تو کہا گیا کہ اگر آ جائے ان کے پاس پھر انہوں نے جھٹلایا تو ان وعدہ خلافیوں پر سخت سزا دی جائے گی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے آسمان سے رزق اتارنے کا مطالبہ کیا، جبکہ زمین روز ہمارے لیے رزق نکال رہی ہے. تو جو کچھ زمین سے نکل رہا ہے وہ بھی کس کا ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کا ہے. اگر انسان اپنی آنکھیں کھولے تو ایک ایک رزق، ایک ایک پھل، ایک ایک سبزی معجزہ ہے ہمارے لیے. آپ دیکھیے 1000 طرح کا اللہ تعالیٰ نے پھل دیا. اب 1000 طرح کے پھل میں مٹھاس ہر میں الگ، رنگ ہر کا الگ، ہر کا ڈیزائن الگ. تو یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ یہ تمام چیزیں صرف اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دیا. تو یہ ہمارے لیے معجزہ ہے. چونکہ انہوں نے بغیر سبب رزق مانگا تھا تو کہا گیا ٹھیک ہے اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ایسا ہی ہوگا، مگر پھر اگر تم نے انکار کیا تو شدید پکڑ ہوگی تمہاری. اب یہاں ایک سوال رہ جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ اترا بھی تھا یا نہیں تھا؟ اس قصہ سے عبرت کیا ملتی ہے؟
اس قصہ مائدہ کو یہاں بیان کرنے سے یہ امر ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنا رازق اور معبود اللہ کو جانتے تھے۔ جب اللہ کو جانتے تھے تو اللہ کے حضور میں ہی عیسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کی اور حاجت کو عرض کیا، جس سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے یا اللہ کا جز نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ جب کوئی قوم کوئی معجزہ دیکھنا چاہتی ہے اور معجزہ دیکھنے کے بعد اگر وہ انکار کرے گی تو اللہ کا عذاب کنفرم ہے۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار آیا کرتے تھے اور وہ معجزہ کی ڈیمانڈ کرتے کہ آپ معجزہ دکھائیے تو اللہ تعالیٰ منع کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر عذاب آئے۔ اس لیے آپ دیکھیے تمام قوموں میں عذاب آیا اور ایک بار نہیں بار بار عذاب آیا ہر قوم میں، لیکن امت محمدیہ پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔